السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 18 مارچ 2024 پیر کا دن ہے. اگلا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن کی کال لسٹ کیوں کینسل ہو گئی. کافی کیسز لگے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن نے 60 دنوں کا بڑا واویلا شور رہا, لیکن کیا کچھ ہوا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھینس اور مرغی پال کر دن بدلنے کا فارمولہ دے دیا. اور سب سے بڑی خبر جو ہے, ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ٹویٹر یا ایکس کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا. اور خواجہ آصف کہتے ہیں IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی ہے. اب اللہ ہی بہتر جانے, پتہ نہیں شاید انگریزی پڑھنے نہیں آتی یا اردو نہیں آتی ہے. اور خواجہ اور آسوا بھٹو جو ہے نا, باپ کی نشست NA 207 پر ضمنی الیکشن لڑیں گی. اعلیٰ عہدوں پر فائز پاکستان کے درجن سینئر بیوروکریٹس کی دوہری شہریت ہے. اور وزیر اعظم نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو 1 سال کی توسیع دی ہے. خیبر پختونخوا میں PTI کے گزشتہ دور حکومت میں بہت کرپشن ہو رہی تھی. کیا موقع ہے اس وقت یہ بات کرنے کا. اور آپ خود ہی اپنی حکومت کی یعنی آپ کا تو ذمہ کام تھا نا, یعنی آپ خیبر پختونخوا کی حکومت میں ابھی تک کوئی کیس آیا نہیں. ہم خود کہہ رہے ہیں, یعنی وہ جو کہا گیا ہے کہ مائن کا 25 لاکھ روپیہ, یعنی کوئی خبریں تو دے رہا ہے نا, یہاں تک یہ بات جو آ رہی ہے کہ 25 لاکھ روپیہ روزانہ ایک مائن سے کماتے تھے. یہ جو وزیر اعلیٰ ہے محمود خان, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور کئی وزراء جو ہے کرپشن میں مبتلا تھے. تو اب اس پہ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بلکہ خود ہی کمپلیننٹ بننا چاہیے. تو وہ تو انگلی اٹھانے کا موقع بن گیا ہے یہ, بلکہ تحقیق کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات آنی چاہیے. یقیناً کی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کی ہوگی. عثمان بزدار پہ اتنا کچھ آیا, ابھی تک کوئی کیس فائل ہو سکا نہیں, فائل ہو سکا. تو یہاں بھی یہ دیکھنا ہے, خالی ایک ریٹورکس یا خالی باتوں کرنے پہ کے علاوہ حقائق پر مبنی جو ایک بات سامنے آنی چاہیے وہ ضروری ہے. ورنہ لوگ بہت باتیں کریں گے, بہت سی گفتگو ایسی ہوگی جس کو کیٹر کرنا مشکل ہو جائے گا. مریم صفدر جو ہے بار بار ذکر کرتی ہیں کہ بڑی کرپشن کی نمبر ون کرپشن کی ایمنیسٹی کا ذکر کرتی ہیں. بھئی ہے کہاں, ریکارڈ پہ بتائیے گا. بی بی ریکارڈ پہ بتائیں کہ کہاں کرپشن ہوئی ہے. تو باتیں ٹھیک ہے, الزام آپ لوگوں کے پاس تو اثاثے گھروں میں جائیدادیں اتنی خریدی ہیں کہ وہ تو اب ریکارڈ پہ اتنی آ چکی ہیں, آپ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست جو اعتراضات کے ساتھ ہے 190 ملین پاؤنڈ, اور القادر جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. 20 مارچ کو ہوگی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری ڈویژن بینچ سماعت کرے گا. یہ سماعت جمعے والے دن مقرر تھی, لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب موجود نہیں تھے, جس کی وجہ سے اس کی سماعت نہیں ہو سکی. اس کیس میں کچھ نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں پھر بار بار بتاتا ہوں آپ کو, تو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے 190 ملین پاؤنڈ ہے کیا. بحریہ ٹاؤن پہ پاکستان کے اندر کوئی ٹھیکوں میں یا ویسے کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی کیس بھی نہیں ہے. میں پھر سمجھاتا چلوں آپ کو, یہ نہیں ہے جیسے ان خاندانوں نے کرپشن کی ہے. بحریہ ٹاؤن نے کوڑیوں کے باؤ زمین تھی, بیچی, یہ ان کے مقدر. بڑا پروجیکٹ لیا, اس سے جو پیسے آئے, جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ پیسہ شاید روٹ ہو کے گیا باہر. اگر وہ پیسہ باہر روٹ ہو کے بھی گیا ہے تو وہ بلیک منی کیسے ہو جائے گا. نام ہی سے روٹ ہو کے پیسہ باہر گیا, باہر پیسہ جمع ہوا. بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے نشاندہی, انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ کہیں بلیک منی نہ ہو. بحریہ ٹاؤن کا یہ پاکستان کا پیسہ ہم پاکستان واپس لے جاتے. اور نیشنل کرائم ایجنسی نے ابھی ایک انکوائری شروع ہی کی تھی,
اسی انکوائری میں آپس میں ایک سیٹلمنٹ ہو گئی. سیٹلمنٹ کے تحت یہ پیسہ جو ہے نا واپس سپریم کورٹ میں آ گیا. سپریم کورٹ میں بیریا ٹاؤن جو پیسے وہ جو گورنمنٹ کے وہ جو زمین کا فرق ہے وہ بھی کڑیوں کے 5 لاکھ روپیہ ایکڑ زمین اور ایک کنال کے قریب رقم دی گئی. کس بات کی دی گئی؟ یہ آپ دیکھیں نا زمین کی ویلیو ہوائی ویلیو ہے, نوشنل ویلیو ہے. آج بھی اس کیس کو میرٹ پہ دیکھنا چاہیے. ہم ذوالفقار علی بھٹو کیس کی تو بات کرتے ہیں, رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کی. کیا اس کیس میں بیریا ٹاؤن کے اس کیس میں رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا ہوا؟ زیادتی ہوئی ہے نا اس پہ. یعنی یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. یہ بھی ہماری سپریم کورٹ اب دیکھے نا. سپریم کورٹ نے تو آنن فانن آتے کہا 190 ملین پاؤنڈ جمع کروا دیا جائے. اب اس میں کیا کہنا ہے؟ اس میں جو پیسہ تھا باہر تھا وہ پیسہ یہاں سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں اترا. 1 روپیہ عمران خان نے یا کسی اس وقت بندے نے کسی نے کرپشن نہیں کی. کہا گیا کہ اس سے القادر یونیورسٹی کی زمین لی گئی. زمین پہلے چونکہ القادر ٹرسٹ پہلے نہیں بنا تھا, انڈیویجول ناموں پہ ہوئی اور الٹیمیٹلی وہ ٹرسٹ میں آ گئی. کوئی ایک پیسے کا لین دین نہیں ہے. پھر کچھ پیسے کیش دیے اس ٹرسٹ کو چلانے کے لیے, تو اس میں بھی 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں. یا تو اس میں بھی ہیرا پھیری ہوتی ہے 1 روپے کی بھی, کوئی ہیرا پھیری نہیں اس کے اندر بھی. آتی تو پھر سامنے آنا تھا نا, لیکن نہیں ہے. یہ 190 ملین پاؤنڈ تو ہے ہی کچھ. القادر بھی کوئی کیس نہیں ہے اس میں, اور اس میں بریت ہے, یاد رکھیے گا. یہ اس میں بریت ہے, یہ نیا. لیکن چونکہ نیاب کے جج کے پاس چل رہا ہے. نیاب کے جج آپ ملک بشیر دیکھے کتنا وقت گزارا انہوں نے, کتنی ایکسٹینشن لی, کتنے وزیر اعظم کے سر لے کر گئے. آج چلے تو گئے ہیں لیکن کیس کہاں کھڑے ہیں. تو اس طرح سے نیاب کے کیسز کی حالت یہی ہے کہ وہ کہیں نہ وہ کہیں کھڑے نہیں ہوتے اور پھر کہیں بھی کھڑے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے اس ہفتے کی جو کیسز کی کال لسٹ منسوخ کر دی ہے. یہ 19, 20 اور 21 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کیے گئے تھے. کیس ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں. اور توہین الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے اگینسٹ سماعت کے لیے مقرر ہے. اور اس پہ فرد جرم عائد ہونا تھی. اڈیالہ جیل میں فرد جرم عائد ہونا ہے. اس میں سیکشن 10 جو ہے الیکشن ایکٹ کا وہ چیلنج کیا ہوا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبونل ہے. تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. رانا مشہود احمد خان نے دھاندلی کا رونا الاپ شروع کر دیا. انہوں نے الیکشن نتائج کو الیکشن ٹرائبونل میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور ٹویٹر پہ یہ انہوں نے پیغام دیا. پتہ نہیں ٹویٹر وہ وی پی این, میں تو وی پی این کے ذریعے چلاتا ہوں, اس کے بغیر نہیں چلتی ٹویٹر جو ہے نا. ٹویٹر وی پی این کے ذریعے ہی چل رہا ہے, ویسے کوئی نہیں چل رہا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے کی اور دھاندلی کا شور اور واویلا ملایا ہوا ہے. یہ تو پھنس گیا ہے نا. کبھی رانا مشہود قرآن مجید سامنے رکھ کر بات کرے تو اچھا بھی لگے, لیکن اس طرح جس طرح یہ کہتے ہیں اس طرح تو نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا جی, اس طرح تو کسی طرح سے بھی حالات اور واقعات نہیں ہیں. ایک بات جس کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ محترمہ آصفہ صاحبہ بھٹو صاحبہ نے NA 207 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. یہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے یہ سیٹ خالی کی ہے اور اس نشست پہ وہ الیکشن لڑیں گی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جھلک نظر آتی ہے ان میں, اور پولیٹیکل وزڈم بھی اپنی جگہ موجود ہے. یعنی ان لوگوں کو آگے آنا چاہیے جی. سیاست ملک میں پازیٹیو سیاست کی طرف جانا چاہیے, اور نوجوان نسل آگے ملک میں پازیٹیو سیاست کی طرف لے کر جائے گی. اعلیٰ عہدوں پر پاکستان سے درجنوں سینئر بیوروکریٹ دوسری شہریت رکھ رہی ہے. یہ سپریم کورٹ نے ایک ایکسرسائز کی تھی اور بات وہی تھی جیسے دوہری شہری, چونکہ دوہری شہری پابندی کوئی نہیں ہے. جہاں تک سیاستدان ہیں ان کے لیے آرٹیکل 63 کے اندر موجود ہے کہ آپ دوہری شہریت کے آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے ہیں. لیکن یہاں پر گریڈ 22 کے بیوروکریٹ بہت زیادہ, وہ سارا سعید برطانوی شہرت یافتہ نکلی. بہت سے بیوروکریٹ کے حوالے سے ہے, 17 تا 22 کے بہت سے ہے. بڑی لسٹ بھی ایک بنی تھی, لیکن وہ اس لسٹ کو لے کر چلنا نہیں ہے نا جی. پاکستان کے اندر تو اب نظر نہیں آتا میرٹ, میری دلچسپی کتنی کا ہونی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. آگے یہ کام میں کر رہا ہوں. ایک جو آٹے کے نام پہ جو فراڈ چل رہا ہے, اس میں نے کافی انفارمیشن مانگی ہے, ڈیٹا میں نے مانگا ہے باقاعدہ. میں کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ وہ خط بھی چل جائے جو لکھا ہوا ہے صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو, گورنر کو. اس کے علاوہ ایک اور نوٹس دے رہا ہوں, ڈیفیمیشن کا نوٹس کہہ دیں آپ, یا یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا نوٹس کہہ دیں آپ.
کہ میاں نواز شریف کی تصویر لگائیں تھیلے کے اوپر اور کہیں جی مریم بانٹ رہی ہے. بھئی آپ کس حوالے سے بانٹ رہی ہیں؟ آپ کون ہیں؟ یہ کوئی گھریلو خیرات نہیں ہے، گھریلو خیرات دینی ہے، سارا پیسہ آپ دیں آپ. تو یہ والا معاملہ بھی میں ٹیک اپ کر رہا ہوں، یہاں سے چاہتا ہوں. اور اس کے لیے دیکھیں میں بتاؤں، بہت بڑی سیاسی شخصیت ہے، بہت بڑے وکیل بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تم خاموش ہو. میں نے کہا خاموش نہیں میں ہوا، میں تو آواز اٹھاتا رہوں گا. جس دن آواز بند ہوئی تو شاید اس دنیا سے چلا جاؤں گا. یاد چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.